بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم سفر ہم مزاج نہ ہو تو سفر کاٹنا مشکل ہوتا ہے۔ آنکھیں سب کو دیکھتی ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود کو دیکھنے کے لیے ضمیر کے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ محنت اور نصیب سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے انہیں محرومیوں کا شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان سے محبت مٹ جانے والی ہے، اللہ سے محبت کرو، یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اپنی حیثیت سے زیادہ کی خواہش کرنا ہرسہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خواہش کرنا میان روی ہے۔ غم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک ہوتا ہے۔ مرنے کا خوف اسے نہیں ہوتا جس نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوں۔ غم اور پریشانی میں اللہ سے مدد مانگو، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک رزق محنت کرنے سے ملتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بے حساب عطا کر دے۔ مطالعہ انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے اور قوت فیصلہ میں مدد کرتا ہے۔ مایوسی انسان کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو شخص والدین کی پرورش اور قربانیوں کی قدر نہیں کرتا وہ خدا کی نعمتوں کی بھی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کا انصاف انسانوں کے لیے برابر ہے۔ سکون اور خوشی دولت کی محتاج نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دولت مند والے لوگ زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ اگر بیج کو مناسب ماحول اور خوراک ملے، ہر بیج سے ایک نئی زندگی ممکن ہے۔ جب ایک در بند ہو جائے تو دوسرا کھل جاتا ہے، اس لیے کبھی امید نہ ہاریں۔ پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی کو پانی کی قدر ہوتی ہے۔ جس خواہش کی پورا ہونے کی توقع نہ ہو اس امید کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ حرام کی کمائی سے کیے جانے والے حج کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ لوگوں کو ان کے اعمال سے جج نہ کیا کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ والدین کے گھر میں اولاد بہت خوش رہتی ہے، لیکن وہی والدین جب اولاد کے گھر میں رہنے لگیں تو یہی اولاد کے دل اور گھر دونوں تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنا خود پر ظلم ہے، اور اپنی ہمت سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ اپنے لیے دعا کرنا دوسروں سے دعا کروانے سے بہتر ہے۔ جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے اور حالات کا شکوہ نہیں کرتا وہ خدا کو مانتا ہے۔ دولت، شہرت، عزت، ذلت، امیری، غریبی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگو، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اسے بن مانگے عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اسے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں جھوٹی عزت کمانا بھی ایک ذلت ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ موت کے وقت آپ ایمان کے جس درجے پر ہوں گے اس کے مطابق آپ کا حساب ہوگا۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، آپ سے متاثر ہو کر باقی لوگ بھی سچ کا ساتھ دیں گے۔ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر عطا کرنا
احسان کہلاتا ہے۔ انصاف کرنا اس وقت ممکن ہے جب دل میں خدا کا خوف ہو۔ اس وقت سے ڈرو جب ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا اور توبہ کے سارے در بند ہوں گے۔ دشمن اس وقت طاقتور ہو جاتا ہے جب دوست اپنا ساتھ چھوڑ جائے۔ دنیا کے عجائبات میں سب سے بڑا عجوبہ انسانی آنکھ ہے۔ موقع ملنے کے باوجود برائی نہ کرنا نیکی ہے۔ اگر صاحب حیثیت شخص لوگوں کی مدد میں مصروف ہوں تو یہ مرتبہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ بڑی بڑی باتیں نہ کرو، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ ایسی دعا نہ کرو جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ کبھی بھی بادشاہت کی دعا نہ کرو، کیونکہ اگر تمہاری بادشاہت میں کوئی ظلم یا انصافی ہوئی تو تم جواب دہ ہوگے۔ جس کو کامل یقین ہو کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے تو وہ رزق کے پیچھے نہیں بلکہ اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ حلال رزق جو آسانی سے حاصل ہو جائے اسے رزق کریم کہتے ہیں۔ شادی دولت کی نہیں، نصیب کی محتاج ہے۔ من پسند چیز کا کھو جانا یا ناپسندیدہ چیز ملنا خوف ہے۔ جن کے لیے آپ کی موت غم کا باعث ہوگی انہیں زندگی میں کوئی خوشی ضرور دے کر جانا۔ ضروری نہیں ہر خطرناک چیز آپ کے لیے بھی خطرناک ہو۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین سے بدتمیزی نہ کرے اور والدین کو چاہیے کہ اولاد سے خفا نہ ہو۔ باوضو ہو کر سونا بھی ایک عبادت ہے۔ بے وسی میں بہایا ہوا آنسو اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ دنیا کے دھوکے کا شکوہ نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ کسی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ جب آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر اصلاح کے لیے مخلص دوست میسر نہ ہو تو اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ جب مظلوم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگیں تو حکمرانوں اور منصفوں کے وقت کا حساب ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کو عزت دو۔ اللہ کی رحمت اس شخص کے تعاون میں ہوتی ہے جو آنسوؤں کے ذریعے اپنی ندامت کا اظہار کرے۔ جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت و محبت سے نوازتا ہے۔ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ سب سے بہتر نصیحت وہ ہے جو سننے والا آپ کی نصیحت پر عمل کرے۔ جو اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل نہ کرو، یہ غرور کی نشانی ہے اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ہاتھ تھام لے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ دعا کرو کہ آپ کو 2 کشتیوں کا سوار نہ کرنا پڑے اور سخی لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ حال کو بہتر بناؤ، اس سے ماضی اور مستقبل دونوں سنور جائیں گے۔ زندگی میں پریشانی اور غم تب آتے ہیں جب زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزاری جائے۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دو تاکہ وہ حلال رزق کما سکے اور دینی تعلیم دو تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکے۔
غصہ انسان کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنا ایک گناہ ہے اور اس گناہ سے بچو۔ وہ عہدہ ایک آزمائش ہے جسے آپ سنبھال نہ سکے۔ اگر آپ کے ارد گرد غریب لوگ رہتے ہیں تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ کے ارد گرد امیر لوگ رہتے ہیں تو آپ غریب ہیں۔ جو لوگ خدا کو پا لیتے ہیں انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو اور گناہ کو کبھی معمولی نہ سمجھو۔